ایک بزرگ گزرے شاہ بقی الدین ابن مخلد، فرماتے میری 19 سال عمر تھی، میں نیشا پور میں پڑھا کرتا تھا، میرے اندر علم کا بڑا ذوق تھا۔ ایک استاذ کے پاس جب میں پڑھنے گیا تو میرے استاد مجھے فرمانے لگے کہ بیٹے تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم چھوٹا ہے، تو کسی بڑے عالم کے پاس جا۔ میں نے استاد سے کہا کہاں جاؤں؟ تو کہنے لگے اگر ہو سکے نا تو بغداد شریف چلا جا۔ امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں حاضری دی، وہ حدیث کے حافظ ہیں۔ آج بھی آپ ان کی مسند امام احمد دیکھیں، جو حدیث کا طالب علم ہوتا ہے اسے مزہ آ جاتا ہے پڑھنے پر۔ کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، انہوں نے اللہ نے اعزاز دیا کہ آج بھی مکے اور مدینے میں امام احمد بن حنبل کے مذہب پر فتویٰ دیا جاتا ہے، وہاں کے لوگ حنبلی کہلاتے، اتنی اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی۔ کہتے ہیں میں نشاپور سے نکلا جب تو بحری رستے کے لیے میں آنے لگا یہاں، جب جہاز میں بیٹھا نا تو رستے میں طوفان آ گیا۔ طوفان اس تیزی کے ساتھ آیا اور اتنے دن جاری رہا کہ ہمارے جہاز کی سمت ہی بدل گئی، ڈائریکشن ہی بدل گئی، گویا جانا ادھر تھا تو جہاز کا منہ ادھر ہو گیا۔ فرماتے جا کے کسی کنارے ہم اترے، یہ دیکھیں جو لوگ طالب علم جاتے تھے، فرماتے وہاں جا کے اترے، وہاں پتہ چلا کہ جس جزیرے پہ ہم اترے ہیں یہاں سے اگر پیدل جائیں گے تو 7 مہینے میں بغداد پہنچیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ پیسے بھی کوئی نہیں، ختم ہو گئے۔ اب میں وہاں سے اترا پتے کھاتا، 1.25 مہینہ لگا اور میں بغداد شریف پہنچا۔ اور جب پوری جدوجہد کر کے وہاں پہنچ گیا نا تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہو گیا، ان کے تو جمعہ پڑھانے پہ پابندی لگ گئی ہے، وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی سیاسی باتیں کرتے ہوں گے، ناراض ہو گیا، اس نے پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ تو امام صاحب تو پڑھاتے ہی نہیں۔ فرماتے میں اب تلاش کرنے لگا کہ مجھے پتہ چلے امام صاحب کہاں قید ہیں۔ بتایا گیا کہ ان کو ان کے گھر کو جیل، سب جیل قرار دے کے نظر بند کر دیا اور گھر کے چاروں کونے میں پولیس کھڑی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ شاگرد شاہ بقی الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ کر کے میں نے لوگوں سے کہا کہ تم نا قریب نہ جانا، بس مجھے بتا دینا کہ امام صاحب کا گھر کہاں ہے۔ تو کہتے ہیں ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا، آنکھ کا اشارہ کروں گا، کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں۔ کہتے ہیں اس نے آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ سامنا گیٹ امام صاحب کا ہے۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، اب ساری رات سوچتا رہا کہ امام صاحب کے گھر تعلیم حاصل کرنے کیسے جانا۔ فرماتے ہیں پھر مجھے ایک تجویز سمجھ میں آئی۔ صبح جب میں نے اٹھا تو میں نے سر سے پگڑی اتاری، اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کے بال بکھیر دیے، چاروں جانب بکھر گئے، زلفیں رکھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنی قمیض کو تھوڑا سا ایک جگہ سے پھاڑا، تھوڑا سا دوسری جگہ سے پھاڑا، ٹخنوں کے قریب کر کے کہتے ہیں میں نے جا کے تھوڑی سی تہمت کو بھی پھاڑا۔ ہاتھ کے اندر میں نے کاسا پکڑا جیسے فقیر مانگنے والے پکڑتے ہیں۔ اب تو فقیر کہتا نا اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے، تو اس زمانے میں کہتے تھے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، تمہیں اللہ اجر دے، تمہیں اللہ۔ کہتے ہیں یہ وظیفہ میں نے اچھی طرح پکایا، نظریں میں نے جھکا لی، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے نا تو بغداد کی گلیوں میں، بغداد کی گلیوں میں تیری تلاش میں پھرا میں جنگل، پہاڑ اور دشت میں۔ کہتے ہیں بغداد کی گلیوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر، میں نہ وہ لیے نہ کاسا، میں گھوم رہا ہوں پھر رہا ہوں، تینوں لب دیا آپ گواچے۔ کہتے ہیں میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں مجنو بن کے وچ بازاراں، کدی ککھاں وانگ رلائے، کدی کہایا کنبا سارا، سر نیزے اتے چڑھائے، آزم یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس وٹائے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کاسا لیے تو میں نکلا، سپاہی کھڑے تھے، ان سے بھی میں نے کہا اجرکم علی اللہ۔ کہتے ہیں ایک دینار انہوں نے بھی میرے کاسے میں ڈالا۔ پھر امام احمد بن حنبل کا دروازہ آیا تو میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کہا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کہتے میرا جوش ہی بدل گیا۔ امام صاحب نے جھٹ سے دروازہ کھولا، خوبصورت امامہ اور خوبصورت چہرہ۔ کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھا تو میرے آنسو ہی بہہ گئے، اور امام صاحب نے جب 1 دینار میرے پیالے میں ڈالا تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا بغداد کے بادشاہ اور میرے محبوب کے علم کے وارث، میں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں تو رسول اللہ کی حدیث سننے آیا ہوں۔ مجھے نہ آپ نے خیرات نہیں دینی، بس مجھے ایک حدیث میرے نبی پاک روز پڑھا دیا کریں، ایک حدیث، ایک حدیث۔ یہاں تو ہر جمعہ پڑھائی جاتی ہے نا، وقت نہیں ہوتا، لوگ دیر سے آتے ہیں۔ کہا ایک حدیث آپ نے پڑھانی ہے۔ شاہ بقی الدین صاحب کہتے ہیں امام صاحب نے میرا چہرہ دیکھا تو خوشی سے کھل اٹھے، فرمانے لگے تو کیسے آئے گا؟ کہا حضور بھکاری بن کے۔
میں خیرات مانگنے آؤں گا، یہ بھی تو خیرات ہی ہے نا، مصطفیٰ کریم کے نام کی خیرات مانگنا۔ حضور آپ نے ایک حدیث پڑھانی ہے، سنیں۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں پورا سال بھکاری بن کے جاتا رہا، یہ جذبہ، یہ شوق، پورا سال بھیک مانگنے کی غرض۔ یہاں تو ہمیں اپنے علماء میں کمزوریاں نظر آنے لگ جائے، کہتے سب ٹھیک ہے جی، وہ ایک بات نہیں ٹھیک، لہذا چھٹی، میں اب خود بہت بڑا محدث ہوں، مجھے کیا ضرورت، یہ کمزوری ہے۔ اس لیے اخلاقی رویے لوگوں کے مضبوط نہیں رہتے، اس لیے دنیا داری کی ساری باتیں آتی ہیں پر دین نہیں آتا، کیونکہ ہمارا وہ شوق نہیں، وہ انداز نہیں۔ ہم کون بھکاری بننے کو تیار ہے؟ جب لوگ کاسا پکڑتے تھے تو پھر رسول اللہ کے دین کی خیرات بھی اس میں آیا کرتی تھی۔ اب کوئی کاسا ہی نہیں پکڑتا تو خیرات کیسے آتی؟ یہ تو لوگ بحث کرنے آتے ہیں، گفتگو کرنے آتے ہیں، لینے کون آتا؟ حضرت شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں پورا سال جاتا رہا۔ امام احمد بن حنبل مجھے فرماتے یار میں بھی سوچتا تھا کہ کہیں میرے علم کو زانگی نہ لگ جائے، دیکھو اللہ نے فضل کیا ہے، مجھے ایک طالب علم عطا فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں پورا سال میں جب ان کے دروازے پہ جاتا تو ایک دھیلا بھی ڈال دیتے اور مصطفیٰ کی ایک حدیث بھی سنا دیتے، اور فرماتے ہیں دنیا ساری پڑھتی ہے پر ہمارے پڑھنے کا استاد انداز یہ تھا کہ استاد پہلے امامہ باندھتے، جبہ پہنتے، اور اس قید میں نظر بندی کے عالم میں جب وہ نبی پاک کی حدیثیں سناتے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی، وہ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے حدیث سناتے، اور میں بھی اسی درد سے وہ بات وصول کرتا۔ فرماتے ہیں سال گزر گیا، حکمران مر گیا، فوت ہو گیا، نیا بادشاہ آیا، اس نے خود امام احمد بن حنبل کو بڑا مدرسہ بنا کے دیا، اس نے بڑی جامع مسجد میں امام صاحب کے خطبہ جمعہ کا بندوبست کیا۔ فرماتے ہیں ہزاروں طالب علم کئی ملکوں سے امام صاحب کے دروازے پر آ کے بیٹھنے لگے۔ فرماتے ہیں جب میں بھی پہنچا نا تو امام فرمانے لگے تو ذرا آگے آ جا۔ کہتے میں آگے آیا تو فرمانے لگے بھی علم تمہیں بھی دیتا ہوں، تمہیں بھی پڑھاؤں گا، مرتے دم تک پڑھاؤں گا، پر جو میرے اندر فیض کی خیرات تھی نا